سلطان خان سے سپیچ کر چکے ہیں؟ آپ نے کر لیا؟ نہیں کیا آپ؟ تھینک یو مسٹر اسپیکر. سر میں پہلی گزارش تو یہی کروں گا کہ 2-2.5 سال سے میں یہاں پر فرنٹ بینچز پہ بیٹھا رہا اور جو میرے وساطت کے مطابق خدمت تھی وہ میں نے کی ہے. تو سر ریکویسٹ یہ ہے کہ 2-3 منٹ زیادہ ہو جائیں تو آپ تھوڑا اس میں درگزر ضرور فرمائیں گے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب اسپیکر. میرے خیال میں سب سے پہلے مبارکباد یہاں پر حکومت کو یا کابینہ کو دینے سے پہلے اپوزیشن کے آنریبل ممبرز اس وقت واک آؤٹ پہ ہیں، لیکن میرے خیال میں اپوزیشن کو مبارکباد سب سے پہلے میں دیتا ہوں، کیونکہ جس ماحول میں بجٹ سپیچ انہوں نے سنا اور بجٹ انٹروڈیوس ہوا اس ہاؤس کے اندر، تو جناب اسپیکر جو ماحول بلوچستان کی اسمبلی میں ہم نے دیکھا اور اس سے پہلے ہم نے قومی اسمبلی کے سیشن میں ہم نے جو ماحول دیکھا، تو میرے خیال میں یہاں پر جمہوری اور پارلیمانی اور ہماری صوبے کی روایات کو جس طریقے سے اس پورے ہاؤس نے برقرار رکھا، تو میرے خیال میں یہ پورا ہاؤس مبارکباد کا مستحق ہے اور پورا ملک آج اس ہاؤس کی طرف اور اس اگست ہاؤس کی طرف دیکھ رہا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے بجٹ پیش کیا وہ پورے ملک میں اس طریقے سے پیش نہ ہو سکا. جناب اسپیکر، میں وزیر اعلیٰ صاحب محمود خان صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، فائنانس منسٹر تیمور جگڑا صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، پوری کابینہ کو مبارکباد. اور یہاں پر میرے خیال میں اگر اس ماحول کو اچھا بنانے میں آپ کی کرسی نے جو رول پلے کیا اور آپ نے خود بذات خود جو رول پلے کیا، میرے خیال میں اگر اس کا ذکر نہ کیا جائے تو وہ بھی ناانصافی ہوگی. اور میں خصوصاً جناب اسپیکر یہاں پر جب سے ہمارے چیف وپ شوکت یوسفزئی صاحب اپوائنٹ ہوئے ہیں تو ہاؤس کے اندر جو پروسیڈنگز ہیں اس میں جو بہتری آئی ہے، میرے خیال میں انہوں نے بھی بہت اچھا کردار ادا کیا ہے. جناب اسپیکر، ایک تو اس ماحول میں جب بجٹ سپیچ سنا گیا اپوزیشن کی طرف سے تو اس سے 2 فائدے ہوئے ہیں. جناب اسپیکر، ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ اپوزیشن ممبران نے سپیچ کو سنا، انہوں نے نوٹس لیے اور جو ڈسکشن یا ڈیبیٹ اس ہاؤس کے اندر ہوئی ہے تو میرے خیال میں وہ ایک بامقصد اور ایک علمی ڈیبیٹ ہوئی ہے اور انہوں نے اچھی تجاویز بھی دی ہیں. بجائے اس کے کہ شور شرابہ ہوتا اور ہم بجٹ بکس ایک دوسرے کے اوپر پھینکتے، تو اس سے یہ فائدہ ضرور ہوا ہے کہ ہم نے صوبے کی بہتری کے لیے اس بجٹ کے اوپر ایک میننگ فل ڈیبیٹ میں حصہ لیا ہے. جناب اسپیکر، دوسرا جو فائدہ یہاں پر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جناب اسپیکر بدقسمتی یہ ہے کہ اگر الزام لگتا ہے اس ملک کے اندر تو وہ ہمیشہ پارلیمنٹ اور پارلیمنٹیرینز کے اوپر لگتا ہے. اور جب قومی اسمبلی میں جو واقعات ہوئے اور یہاں پر بلوچستان اسمبلی میں جو ہوئے تو اس کے بعد اور بھی ملک کے اندر جو ڈیبیٹ چلی وہ یہی تھی کہ یہ پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ ایک سیولائز طریقے کے ساتھ اسمبلی کی پروسیڈنگز کو نہیں چلا سکتے ہیں. یہ ڈیبیٹ ہوئی اس ملک کے اندر کہ یہ پارلیمنٹیرینز اہل نہیں ہیں، یہ پارلیمنٹیرینز ملک کے لیے پالیسی بنانے اور ملک کو چلانے کے اہل نہیں ہیں. تو جناب اسپیکر، میرے خیال میں پوری خیبر پختونخوا اسمبلی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آئینی ادارے جتنے بھی ہیں، خواہ وہ عدلیہ ہے، خواہ وہ ایگزیکٹو ہے، خواہ وہ اور قانون اور آئین کے نیچے جتنے بھی ادارے ہیں، لیکن آج خیبر پختونخوا اسمبلی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر اس پورے نظام کو کوئی لیڈ کر سکتا ہے تو وہ پارلیمنٹ کر سکتا ہے اور وہ پارلیمنٹیرین کر سکتے ہیں. جناب اسپیکر، میں ان چیزوں کو دہراؤں گا نہیں جو یہاں پر آلریڈی باتیں بتائی گئی ہیں، لیکن میں 2-3 چیزوں کے اوپر میں ضرور بات کروں گا. ایک جناب اسپیکر، جو میں کابینہ سے اور اپنے جو حکومتی میرے بھائی ہیں ان سے میری ریکویسٹ یہ ہوگی، میں خود 2-2.5 سال اسی کابینہ میں رہا، کہ پری بجٹ جو کنسلٹیشن ہوتی ہے ہم نے اس کے اوپر کیبنٹ میں بھی بات کی ہے، پارلیمنٹری پارٹی کے اندر بھی ہم نے بات کی ہے اور یہاں پر اسمبلی کے فلور کے اوپر بھی ہم نے بات کی ہے. تو پری بجٹ کنسلٹیشن پارلیمنٹیرینز کے ساتھ جناب اسپیکر، میں وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے میٹنگ بھی رکھوائی
ہم سے فردن بھی ملے اور ہم نے اپنے سکیمز بھی بتائے اپنے علاقے کے لیے اور بھی ہم نے ان کے ساتھ اپنا فیڈ بیک دیا. لیکن جناب اسپیکر اس کو انسٹیٹیوشنلائز ہونا چاہیے. یا تو ایک پری بجٹ سیشن ہونا چاہیے ہر سال, وہ نہ ہو تو جناب اسپیکر کوئی پری بجٹ سیمینار ہونا چاہیے جہاں پر پارلیمنٹیرینز کو بلائیں اور ان سے آپ رائے لیں. ہمارے بہت قابل ترین افسران ہیں بیوروکریسی میں جو بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ان کا ویو پوائنٹ ایک طرح کا ہوتا ہے, ہم عوام کے درمیان 24 گھنٹے ہم موجود ہوتے ہیں, ہمارا ویو پوائنٹ دوسری طریقے سے ہوتا ہے اور وہ صوبے کی بہتری کے لیے ہوتا ہے. تو جناب اسپیکر میری یہ رائے ہے کہ اگلے سال سے کم از کم پری بجٹ سیمینار اور پری بجٹ سیشن جو ہے وہ ضرور رکھا جائے. جناب اسپیکر یہاں پر میرا ایک گلہ اپنے اسٹینڈنگ کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں یا چیئر پرسنز ہیں, جتنی بھی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں ان سے بھی ہے. ان کے اوپر کوئی یہ قطعاً نہیں ہے کہ بجٹ سیشن کی شروع ہونے سے پہلے آپ اپنی اسٹینڈنگ کمیٹی کو بلائیں اور ڈپارٹمنٹ کو بلائیں, سیکٹری کو بلائیں اور ان سے آپ پوچھیں, کیونکہ جناب اسپیکر یہ بجٹ والا سائیکل جو ہے یہ تقریباً فیبروری سے شروع ہوتا ہے. تو اگر مارچ میں, اپریل میں, مئی میں اگر ایک میٹنگ ہر ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کرے اور اس میں صرف بجٹ کے حوالے سے فیڈ بیک ڈپارٹمنٹ سے لیں اور اپنی تجاویز دیں, تو آج ان بجٹ بکس میں یا اینول ڈیولپمنٹ پروگرام میں ان اسٹینڈنگ کمیٹیز کے وساطت سے ہمارے پارلیمنٹیرینز کا جو فیڈ بیک ہوتا وہ زیادہ بہتر آ جاتا. جناب اسپیکر فیڈرل بجٹ کا ہمارے بجٹ کے اوپر بہت بڑا امپیکٹ ہے, اور یہاں پر اگر کچھ خبریں ہم سن رہے ہیں کہ پی ایس ڈی پی کے ایلوکیشن میں کمی ہوئی ہے, تو میرے خیال میں جناب اسپیکر اس ایشو کو اس ہاؤس کے اندر ضرور اٹھانا چاہیے کہ فیڈرل بجٹ میں یا تو یہاں پر حکومتی وزراء بیٹھے ہیں, انہوں نے فیڈرل بجٹ بکس بھی اسٹڈی کی ہوں گی, تو اگر ایلوکیشن میں کمی ہے تو میرے خیال میں دس ایشو نیڈس ٹو بی ٹیکن اپ ود دا فیڈرل گورنمنٹ کہ بجٹ پاس ہونے سے پہلے پی ایس ڈی پی کے اندر ہمارے صوبے کے لیے کسی کمی کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے, بلکہ اس میں اور زیادہ پروجیکٹس ہمارے صوبے کو دینی چاہیے. جناب اسپیکر نیٹ ہائیڈل پروفٹس جو ہمارا ایک بہت بڑا ذریعہ ریونیو ہے, اس کے ڈیوز ہمارے ایریئرز بھی رہتے ہیں. میں ضرور یہاں پر فائنانس ڈپارٹمنٹ کی تعریف کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ایک میکینزم بنایا ہے کہ 3 ارب روپے تقریباً منتھلی جو ہیں وہ آتے ہیں فائنانس ڈپارٹمنٹ. میں کمی بیشی ضرور ہوتی ہے جناب اسپیکر, لیکن ایک میکینزم بنایا گیا ہے. لیکن میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ جو پروونشل ایشوز ہیں جو اس وقت ہمارے ایریئرز رہتے ہیں اور جو اس سال کے رہتے ہیں اور جو آنے والے سال میں جو ہم نے پروجیکٹ کیے ہیں اس بجٹ بک میں, جناب اسپیکر میں فیڈرل گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں اور پروونشل گورنمنٹ کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان سے مطالبہ کریں کہ یہ ہمارا این ایچ پی کے جو ڈیوز ہیں, خواہ وہ ایریئرز ہوں خواہ وہ کرنٹ ڈیوز ہوں, وہ ہمارے صوبے کو بر وقت ادا کیے جائیں تاکہ ہم اپنا ڈیولپمنٹ اور اپنی بجٹ کو صحیح طریقے سے اگلے سال میں چلا سکیں. جناب اسپیکر نیشنل فائنانس کمیشن بہت امپورٹنٹ ہے اور مجھے پتہ ہے کہ وہ کانسٹیٹیوٹ نیشنل فائنانس کمیشن ہو چکا ہے, لیکن ایوارڈ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. میں صوبائی حکومت سے اور کابینہ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ, اور خاص کر فائنانس منسٹر سے, کہ وہ اس میں اپنی محنت کریں اور اتنے سال بعد نیشنل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ ضروری ہونا چاہیے. یہاں پر جو بھی گلے آتے ہیں اپوزیشن کی طرف سے یا ٹریجری ممبرز کی طرف سے کہ ہمارے صوبے کا جو شیئر ہے وہ ہمیں صحیح طریقے سے نہیں مل رہا ہے, اس کی وجہ دراصل یہی ہے کہ فاٹا ضم ہو چکا ہے, یہاں کی آبادی بڑھ چکی ہے, یہاں پر گراؤنڈ ریالٹیز چینج ہو چکی ہیں, لیکن نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ وہیں کا وہی ہے. تو اس کے اندر ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ایوارڈ ہو. جناب اسپیکر 2-3 چیزیں صرف میں جو اچھی چیزیں ہیں میرے خیال میں وہ بھی ہائی لائٹ کرنی چاہیے. ایک تو 1 کروڑ روپے کا جو یہ ریکارڈ بجٹ ہے, تو یہ بھی ایک کارنامہ ہے, میرے خیال میں اچھی بات ہے, اس کے اوپر ابھی عمل درآمد ہو. دوسرا سر جو ڈیولپمنٹ آؤٹ لے ہے خاص کر ایجوکیشن اور ہیلتھ کا سب سے بڑا حصہ ہے, یہ میرے خیال میں اس بجٹ کا ایک پازیٹیو ایسپیکٹ ہے. جناب اسپیکر میں یہاں پر کے پی آر اے کی تعریف ضرور کرنا چاہوں گا. دونوں اس سے پہلے طاہر اور اغزئی صاحب تھے, ابھی ہمارے دوسرے دوست جو ہیں وہ یہاں پر آ گئے ہیں, جی فیاض علی شاہ صاحب دوسرے دوست آئے, تو دونوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. جی
50 अरब रुपए तक तो उन्होंने इस साल ये प्रोजेक्टेड है कि जब ये बुक्स क्लोज होंगी तो 50 अरब रुपए की रेवेन्यू उन्होंने कलेक्ट किए। ये मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस है और अगले साल की इन्होंने 75 अरब रुपए का टारगेट रखा है। तो ये मेरे ख्याल में एक फ्लैगशिप और एक अच्छी स्टोरी है जो इस हुकूमत की और इस टर्म की है। जनाब स्पीकर, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को लास्ट ईयर कोई रिलीफ नहीं मिला था। इस साल मैं खुश हूँ कि उनको 10% तनख्वाहों में इंक्रीज़ मिल गई है और बाकी अलाउंसेस में मिल गई है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये होगी जनाब स्पीकर कि जो हर साल ट्रेडिशनली फाइनेंस डिपार्टमेंट को जो बोनस मिलता है बजट के तैयार करने के हवाले से, इसी तरह यहाँ पर हमारी सूबाई असेंबली का जो सेक्रेटेरिएट है इसके अंदर जो लोग काम करते हैं, मेरे ख्याल में जी दिन रात वो बजट सेशन के अंदर फैसिलिटेट करते हैं, काम करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से यही होगी कि 3 महीनों का या जो भी है वो उनको ज़रूर वो बोनस इस दफ़ा अनाउंस करें और उनको ज़रूर दें। जनाब स्पीकर, मैं जो फूड बास्केट की बात की गई है, इससे इन्फ्लेशन में कमी आएगी, उसके लिए मैं ज़रूर इसकी तारीफ़ करूँगा। और मैंने घंटी देख लिया, आपने उठा लिया, लेकिन सर मैं 2-3 मिनट और लूँगा, मैंने पहले से आपको रिक्वेस्ट की हुई है। जनाब स्पीकर, पेंशन, सैलरीज़ और अलाउंसेस के बारे में जो रिफॉर्म्स हैं, मैं तैमूर जगड़ा साहब को इसके ऊपर सपोर्ट करता हूँ कि इस वक्त हम बहुत ज़्यादा पैसे हमारे जा रहे हैं इसकी तरफ। तो ये जो कंट्रीब्यूटरी एक सिस्टम बनाने में ये मसरूफ़ हैं, मेरे ख्याल में उसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आने वाले सालों में हमारे पास डेवलपमेंट बजट रहेगा ही नहीं, हम सिर्फ तनख्वाहें और पेंशन देते रह जाएंगे। इसके ऊपर सीरियस सोचना चाहिए और हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए। अगर अपोजिशन के भी दोस्त हैं उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। जनाब स्पीकर, जो टैक्स रिलीफ मुख्तलिफ मदों में दिया गया है उससे भी फ़ायदा होगा। सर चैलेंजेस हैं, इस तरह नहीं है कि चैलेंजेस नहीं हैं। रेवेन्यू टारगेट्स मेरे ख्याल में पूरा करना एक बहुत मुश्किल काम होगा, लेकिन वाइंड अप प्लीज सर, सर मैं 2 मिनट बस मैं वाइंड अप करता हूं। सर रेवेन्यू टारगेट्स में ठीक है वो चैलेंज होगा। इस साल जो हमने ADP जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम हमने तकरीबन उसमें जो खर्च किए हैं, सर ये सिस्टम्स ठीक होने चाहिए। जो हमारे अप्रूवल्स के प्रोसेस हैं, अच्छी बात है कि फर्स्ट वर्किंग डे से सारा फुल रिलीज़ होगा, मेरे ख्याल में वो अच्छी बात है। लेकिन इसके अलावा भी ये अप्रूवल्स का प्रोसेस, टेंडरिंग का प्रोसेस और ये सारा निज़ाम थोड़ा सा इसमें स्पीड अप आनी चाहिए ताकि ये सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हों। सर मैं आखिरी 2 बातें ज़रूर इस हाउस के सामने रखना चाहूँगा। सर ये एक तो जो चारसद्दा के हवाले से 2-3 बातें हैं। यहाँ पर एक ख़वातीन ऑनरेबल खातून MPA साहिबा ने, हुमैरा खातून साहिबा ने मेरे ख्याल में पॉइंट आउट किया। मैं वज़ीर आला साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि 2 साल पहले उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर चारसद्दा में मेडिकल कॉलेज ADP के अंदर रखवाया। उसके अलावा मेरी रिक्वेस्ट पर चारसद्दा में 2 फ्लाईओवर्स जो हैं वो रखवाए। और मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर जनाब स्पीकर चारसद्दा में वज़ीर आला साहब ने एक इरिगेशन का 1.3 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट रखवाया। मैं ये कहने में मुझे खुशी महसूस हो रही है कि वो सारे प्रोजेक्ट्स इस ADP में शामिल हैं और इंशाअल्लाह चारसद्दा के अवाम के साथ मेरा और जो दीगर हमारे यहाँ पर हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये वादा है कि इंशाअल्लाह ये प्रोजेक्ट जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो हम ज़रूर चारसद्दा में ग्राउंड पर लेके जाएंगे और उससे चारसद्दा को फ़ायदा होगा। सर आखिरी बात मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पर हर एक मेंबर, जनाब स्पीकर ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, हर एक मेंबर जो है यहाँ पर बहुत मेहनत करता है और सारों की तनख्वाहों के बारे में, यहाँ पर एम्प्लॉइज़ के बारे में और दीगर शोबों के बारे में बात होती रहती है। लेकिन चलें सर, मैं ये कहूँगा कि हम मेंबर्स जो हैं हम किसी और कोई और मखलूक होंगे, यहाँ पर ना हमारी तनख्वाह के ऊपर कोई बात होती है ना मैं एक मजाकन एक बात करता हूँ। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं ये ब्यूरोक्रेट्स जो अफसरान यहाँ पर बैठे, इनसे मैं हमेशा जब बैठता हूँ तो मैं इनसे एक बात करता हूँ कि आप लोग तो एक इम्तिहान पास करके आते हैं, बड़े काबिल तरीन लोग होते हैं क्योंकि बहुत बड़ा इम्तिहान होता है, या CSS का इम्तिहान होता है या PMS का होता है या पब्लिक सर्विस कमीशन का होता है। मैं इनसे कहता हूँ कि हमारा तो एक इम्तिहान जो है वो रोज़ाना होता है, छोटा सा टेस्ट हम रोज़ाना पास करते हैं। उसके बाद हमारे ऊपर एक फ़ाइनल एग्ज़ाम हर 5 साल बाद आता है और वो इम्तिहान
ہم ہر 5 سال ہم جاتے ہیں, ہم اس میں پیش ہوتے ہیں اور ہم یا اس میں فیل ہو جاتے ہیں, ہم اس میں پاس ہو جاتے ہیں. تو جناب اسپیکر, ایک صوبائی اسمبلی کے ممبر کا جو کام ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. لیکن چلیں سر, ہم اپنی تنخواہوں کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتے ہیں, چلیں ہم اسی طرح سے گزارا چلاتے رہیں گے. سر میں آخری لاسٹ ایک بات, ممبرز یہاں پر صوبے کے لیے بات کرتے ہیں, اپنے ضلع کے لیے, اپنے حلقے کے لیے بات کرتے ہیں اور کرنا چاہیے. لیکن جناب اسپیکر, اس میں جو کل میں سن رہا تھا کہ مثلاً میرا ضلع ہے چارسدہ, وہاں زمینداری اچھی ہوگی تو وہاں پر صوبے کے لیے جو فوڈ پروڈکٹس ہیں وہ ملیں گے. کرک جو ہے آئل اینڈ گیس میں وہ سلطان خان بہت ٹائم ہو گیا آپ کا, پلیز لاسٹ مجھے سر ختم کر, بہت لمبی لسٹ ہے, آخری بات ہو گئی سر. کرک میں سر اگر پورا ہفتہ ہم نہیں ختم کر سکتے سر, ایک سینٹنس میں ختم کرتا ہوں. آئل اینڈ گیس میں اگر 10 منٹس تک ہر ممبر اپنے آپ کو محدود اگر سر ہری پور میں اگر وہ ہمیں پانی اور بجلی دیتے ہیں, جناب اسپیکر جو چیلنجز ہمارے بارڈرز کے اوپر جو افغانستان میں آج سچویشن ہے اور جو چیلنجز جیو پولیٹیکل ہمارے اوپر آ رہی ہیں, ہم نے اپنے ضلع کا بھی سوچنا ہے, ہم نے اپنے صوبے کا بھی سوچنا ہے, لیکن ہم نے بطور پاکستانی سوچنا ہے. اور یہ ساری ریسورسز اکٹھے ہو کے اگر ہم متحد ہوں گے تو انشاءاللہ اس ملک کو ترقی کی راہ پر لے کر جائیں گے. اور اس میں سب سے بڑا جو لیڈنگ رول ہوگا وہ اس پارلیمنٹ کا ہوگا, کسی اور ادارے کا نہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.